السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی قسط نمبر 45 لے کر. تو آئیے بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں. ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں. کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ وہ بہت گھبرا گئی تھی. کسی صورت بھی وہ یہ ویڈیوز آریز تک نہیں پہنچنے دے سکتی تھی. مجھے کیا چاہیے ہوگا تم سے بھلا؟ بس ہماری ڈیل پوری کر دو، مجھے امپورٹنٹ ڈیٹا لا کر دے دو آریز کا. وہ گھمبیر لہجے میں اپنی ڈیمانڈ بتانے لگا. آریز کی موجودگی میں ڈیٹا کیسے لا سکتی ہوں؟ وہ نہایت بے بسی سے گویا ہوئی. پھر تو تمہیں اب بالکل مشکل نہیں ہونی چاہیے لانے میں، کیونکہ آریز ملک تو بزنس ڈیل کے لیے باہر گیا ہوا ہے. اس کے لہجے میں یہ بات بولتے وقت جو اعتماد تھا وہ زویا کو بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اسے جھانسا نہیں دے سکتی آریز کی موجودگی کا. وہ ڈینجرس شخص پہلے سے ہی آریز کے متعلق ہر انفارمیشن رکھے ہوئے ہے. میں تمہیں ہوٹل کی لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں. مجھے آج رات 8 بجے ڈیٹا چاہیے سارا. اور اتنا کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی. کال بند ہوتے ہی کمرے میں مکمل خاموشی طاری ہو گئی اور وہ مارے خوف کے فرش پر ہی خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی. آریز کا ڈیٹا اس کے دشمنوں کو دینا یقیناً اپنے شوہر کے ساتھ دغا کرنا تھا، لیکن وہ ان ویڈیوز کو بھی تو آریز تک نہیں پہنچنے دے سکتی تھی. اگر آریز نے وہ ویڈیوز دیکھ لیں تو اس کی پوری شادی شدہ زندگی تباہ ہو جائے گی، اور ایسا وہ کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ اب جا کے تو کچھ حالات بہتر ہوئے تھے ان میاں بیوی کے درمیان. خاموش کمرے میں پھر میسج کی بیل رنگ ہوئی. وہ بغیر دیکھے بھی جانتی تھی کہ ماسک مین نے لوکیشن سینڈ کی ہے. لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے بس اسکرین کی ایک جھلک دیکھی اور پھر سیل واپس نیچے پٹکنے والے انداز میں رکھ دیا. وہ کافی دیر اسی حالت میں وہاں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ گھڑی نے 7 بجائے. اپنے وجود میں ہمت جما کر آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو ہاتھوں کی پشت سے رگڑتی وہ اسٹڈی روم جانے کے لیے کھڑی ہوئی. ابھی اس نے آریز کا لیپ ٹاپ آن کیا ہی تھا کہ اس کا سیل رنگ ہونے لگا. ہیلو. کال آریز کی آ رہی تھی. یہ دیکھتے ہی آنکھوں سے آنسو جھر جھر موتیوں کی طرح بہنے لگے. اس نے فوراً کال ریسیو کی. اس کی آواز سنتے ہی شدت سے دل چاہا کہ وہ سامنے آ جائے اور وہ اس کے سینے سے لگ کر روئے. ہیلو. کیسی ہو؟ ٹھیک. سوری بغیر بتائے جانا پڑا. میں نے تو سوچا تھا رات کو آرام سے بتا دوں گا تمہیں، لیکن تم ہسپتال میں رک گئی تو بات ہی نہیں ہو سکی. وہ نرمی سے معذرت کر رہا تھا. اور کیا ہو رہا ہے؟ زویا نے اس کے لہجے میں بڑی اپنائیت محسوس کی یہ سوال کرتے وقت. اور وہ جتنی محبت جتا رہا تھا زویا اتنا ہی گلٹ محسوس کر رہی تھی. کچھ نہیں، بس کتاب پڑھنے لگی تھی. آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹک رہا تھا اس کے. بمشکل خود کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا. میٹنگ شروع ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں تو سوچا تم سے بات کر لوں. اور کھانا کھا لیا؟ نہیں، تھوڑی دیر میں کھاؤں گی، ابھی بھوک نہیں لگ رہی. اس نے آریز کی چیئر کو مضبوطی سے پکڑا تھا. اسے لگا وہ گر جائے گی. ہاتھ پاؤں کی جان نکل رہی تھی اس کی. بہت مشکل تھا اس لمحے خود کو سنبھال پانا. اس کا دل ملامت کر رہا تھا اسے. ضمیر جھنجھوڑ رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دینے جا رہی ہے، لیکن اپنی شادی بچائے رکھنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا. مگر کھانا ضرور، بھوکے پیٹ سونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے کام میں بزی ہونے کے باوجود کس قدر فکر کر رہا تھا اس کی. یہ بات اس لڑکی کے دل کو کیسے نہ چھوتی. تم فکر مت کرو، مجھے اپنا خیال رکھنا آتا ہے. زویا دھیرے سے گویا ہوئی. نہیں آتا تبھی تو کہہ رہا ہوں. وہ دو بدو اعتراضاً گویا ہوا. میں تو تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاتا، لیکن مجھے لگا تم نہیں آؤ گی کیونکہ بسمہ زیادہ پیاری ہے تمہیں. زویا اس قدر خوف میں مبتلا تھی اس لمحے کہ اس کا ذہن ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا تھا. اسی لیے اس نے محسوس ہی نہیں کیا مقابل کے آخری جملے میں کس قدر شکوہ تھا. کچھ بولو گی نہیں جواب میں؟ وہ انتظار کر رہا تھا اپنے شکوے کے جواب کا، کہ جھوٹے منہ ہی صحیح لیکن دل کی مرہم پٹی کے لیے کچھ تو میٹھے بول بولے. مگر زویا کا دماغ کہاں کام کر رہا تھا جو وہ کوئی جواب دیتی. اسے جواب نہ دیتا دیکھ مقابل نے ٹوکا. ہاں؟ وہ الجھ کر اس کا ریاکشن ہی بتا رہا تھا اس نے بات سنی ہی نہیں ہے. کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ ٹھیک طرح بات کیوں نہیں کر رہی؟ اب وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا.
نہیں، دراصل تھکی ہوئی ہوں، تھوڑا آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تم اپنی بتاؤ، تم نے کھانا کھا لیا؟ اپنی پیشانی پر آتا پسینہ صاف کرتے ہوئے وہ دل ہی دل میں دعا گو ہوئی کہ آریز کال کاٹے، کیونکہ اس حالت میں وہ مزید بات نہیں کر سکتی تھی اس سے۔ نہیں، ابھی میٹنگ ختم ہونے کے بعد کلائنٹس کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ ہم سر، وہ سن سکتی تھی، پیچھے سے وسیع نے اسے مخاطب کیا۔ چلو، میٹنگ کے لیے میرا انتظار ہو رہا ہے، کھانا کھا لینا اور آرام سے سو جانا۔ زیادہ دیر کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ اور کوئی بھی ضرورت ہو یا ڈر لگے تو مجھے کال کر لینا۔ ٹھیک ہے۔ آریز کے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہی اس نے فوراً گھڑی کی جانب دیکھا۔ 7:15 ہو رہے تھے، صرف سوا گھنٹہ باقی رہ گیا تھا اس کے پاس۔ وہ فوراً ہی اپنے کام میں لگی۔ یہ خلا کے پیپرز ہیں، ان پر سائن کر دو۔ ان کے مطابق تم مجھ سے خود طلاق مانگ رہی ہو، اور اس کے بدلے میں تم مجھ پر حق مہر بھی معاف کر رہی ہو، اور میری جائیداد میں جو تمہارا حصہ بنتا ہے اسے بھی۔ شہریار کی بات سنتے ہی وہ لڑکی ان پیپرز کو دیکھنے لگی۔ یہ لو پین۔ شہریار کے ہاتھ لرز رہے تھے اس کے آگے پین بڑھاتے ہوئے، جبکہ مقابل کھڑی لڑکی نے بغیر کسی جھجک کے فوراً ہی پین تھام لیا تھا۔ کہاں کرنا ہے سائن؟ دور دور تک کوئی غم نہیں تھا اس لڑکی کی آنکھوں میں، نہ کوئی کرب، نہ کوئی اذیت، اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ وہ تو بہت نارمل نظر آ رہی تھی۔ یہاں لڑکا ہونے کے باوجود اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے بکھرتے جذبات سنبھالتے ہوئے مقابل کو نشاندہی کر کے بتایا کہ کہاں سائن کرنا ہے۔ وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس لڑکی نے تو بغیر ایک لمحہ لگائے سائن کر دیا، جیسے چھٹکارا پانے کی چاہ میں ہی مچل رہی ہو کب سے، جبکہ اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ لگا سانس نہیں آ رہا۔ سینے میں اتنی تیز اٹھی کہ وہ زور سے چیخا، نور سائن مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ اور اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، پسینوں سے شرابور حالت میں۔ 3-4 لمحے لگے اسے سمجھنے میں کہ وہ صرف ایک بھیانک خواب تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے برابر میں لیٹی لڑکی کو دیکھا، جو بے خبر سوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، کہہ لو کہ میں ایک بےغیرت بھائی اور بےغیرت انسان ہوں، لیکن مجھ میں حوصلہ نہیں ہے تمہیں چھوڑنے کا۔ وہ سوتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر گھمبیر لہجے میں اعتراف کر رہا تھا کہ جان دے سکتا ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس لمحے وہ بے اختیار ہی اس کی پیشانی پر جھکا۔ اتنے وقت سے جو ایک دیوار حائل محسوس کرتا تھا، وہ اس پل جیسے وہ ہٹ گئی ہو۔ اس نے شدت الفت سے نور کی پیشانی چومی۔ وہ ہوٹل کے اس روم کے سامنے کھڑی تھی جہاں ماسک مین نے اسے بلایا تھا۔ کمرے کا دروازہ نوک کرتے وقت اسے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہلکا سا دروازہ نوک کرنے پر دروازہ اندر کی جانب سے کھلا۔ اندر مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے اپنی سانسیں بھاری ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ کمرہ اسے بالکل ہوانا پیلس کے کمرے کی یاد دلا رہا تھا۔ اندر آ جاؤ۔ ابھی وہ کمرے کے اندھیرے سے خوفزدہ ہو ہی رہی تھی کہ ماسک مین کی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ بڑی ہمت جمع کی تھی اس نے اندر جانے کے لیے۔ بھاری قدم لیتی ہوئی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند کر دو۔ ماسک مین کے کہتے ہی اس کے چہرے کی جیسے ہوائیاں اڑی ہوں۔ تھوک گلے میں نگلتے اس نے سامنے صوفے پر بیٹھے ماسک مین کی جانب دیکھا، جو شاہانہ انداز میں ایک پاؤں پر پاؤں رکھے بیٹھا اسے ہی تک رہا تھا۔ یہ لو۔ دروازہ بند کرے بغیر ہی وہ ایک قدم اس کی جانب آ کر اپنے پرس سے پین ڈرائیو نکال کر اس کی جانب بڑھانے لگی۔ تم پہلے بھی میرے ساتھ ایک کمرے میں رہ چکی ہو، پھر اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ دروازہ بند کر کے آؤ۔ وہ اسے خاصا جتاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے جملے بہت گندا ساؤنڈ کر رہے تھے کہ اگر کوئی سن لے تو غلط مطلب اخذ کرے۔ مجھے ایک بات 2 بار بولنے پر مجبور مت کیا کرو، بند کر کے آؤ۔ جب اس نے دیکھا کہ زویا اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تو اس بار سختی سے حاکمانہ انداز میں کہا۔ وہ ڈری سہمی لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ بند کر کے اس کے قریب پہنچی۔ یہ لو۔ کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ ٹھیک طرح سجھائی نہ دے۔ ایک لیمپ کی روشنی پورے کمرے میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر وہ اتنی مدھم تھی کہ زویا اس میں صوفے پر بیٹھے ماسک مین کی آنکھوں کو ٹھیک طرح نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن اس کی نگاہوں کی تپش سے محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے پھر پین ڈرائیو دینا چاہی۔ وہ اسے پین ڈرائیو دے کر جلد سے جلد وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں نے کام کر دیا ہے، اب میں جاؤں؟ ماسک پہن کے اس کے ہاتھ سے ڈرائیو لیتے ہی وہ عجلت سے بولی۔ ویٹ، پہلے میں چیک تو کر لوں۔
بہت سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اپنے مقام سے کھڑا ہوا اور سامنے والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ زویا خوف کی شدت سے کھڑے ہو کر اپنی انگلیاں ایک دوسرے سے مروڑ رہی تھی۔ اس کا سانس بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں بار بار اس دروازے کی جانب جاتی جہاں ماسک مین گیا تھا۔ تم مذاق کر رہی ہو میرے ساتھ؟ وہ واپس آیا تو نہایت آگ بگولا ہو کر اس کی جانب دیکھ طنزیہ لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ اسے غصے سے اپنے نزدیک آتا دیکھ زویا فوراً ہی ایک دو قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے پیچھے صوفہ تھا، ایک قدم اور پیچھے ہٹتی تو یقیناً اس نے صوفے پر گر جانا تھا۔ کیا ایسا کیوں بول رہے ہو؟ وہ خوفزدہ ہو کر انجان لہجے میں پوچھنے لگی۔ تم نے بیوقوف سمجھا ہے مجھے؟ ڈیٹا کے نام پر کمپنی کے امپلائیز کی لسٹ چپکا رہی ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ مجھے بزنس کی اتنی سمجھ نہیں ہے، جو کچھ سامنے آیا بس وہ کاپی کر کے ڈال دیا، مجھے کیا پتا کیا امپورٹنٹ ہے اور کیا نہیں۔ زویا خاصا معصومیت سے جواب دے رہی تھی۔ ڈونٹ بی اوور اسمارٹ۔ وہ وارننگ آمیز لہجے میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر گویا ہوا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا بزنس ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی چیزیں۔ اس نے پھر نہایت لاچارگی بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جب تم میرے کسی کام کی نہیں تو پھر میں سینڈ کر دیتا ہوں تمہارے شوہر کو وہ ویڈیوز۔ آخری لفظ پر اس نے خاصا جماؤ دیا۔ کاروبار تباہ نہ کر سکا تو کیا، نجی زندگی تباہ کر جاؤں گا؟ نہیں پلیز، اچھا مجھے ایک اور موقع دو، میں لے کر آتی ہوں، وہ ڈرے سہمے سے لہجے میں بولی۔ جب تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تو پھر تم کیا لے کر آؤ گی؟ میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا، وہ بے نیازی سے کہہ رہا تھا، جس پر زویا کی جان حلق میں اٹکی۔ نہیں، میں ایک کوشش کروں گی، پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔ وہ حسین سرمئی آنکھوں والی لڑکی منت پر اتری، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وہ بے نیازی سے کہتا اس کے سامنے ہی اپنا سیل اٹھانے لگا جو سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ پلیز ایک موقع اور دے دو، اس بار پکا یوزفل ڈیٹا لے کر آؤں گی جو تمہاری مدد کرے گا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جان جیسے ہوا ہوئی ہو۔ اگر وہ ویڈیوز آریز نے دیکھ لیں تو پھر کچھ باقی نہ بچے گا، یہ خیال ہی سہانے روح تھا۔ وہ خاصا منتی لہجے میں گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اتنا ہی کہہ رہی ہو تو ایک اور موقع دے دیتا ہوں تمہیں، لیکن اس بار کوئی چالاکی نہیں۔ آخری جملہ اس نے وارننگ آویز لہجے میں ادا کیا تو زویا اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، اب میں جاؤں؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، جن کے سبب آنکھیں نشیلی نشیلی سی ہو رہی تھیں۔ وہ کچھ لمحے ہلکی روشنی میں اس لڑکی کی حسین آنکھیں دیکھتا رہا اور پھر گردن کو اسبات میں ہلکی سی جنبش دی۔ زویا تو جیسے اس ہاں کے انتظار میں ہی کھڑی ہو، بس اس کا گردن کو ہاں میں ہلا کر اجازت دینا تھا کہ وہ تیزی سے باہر کی جانب دوڑ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنا ہاتھ مقابل کی مضبوط گرفت میں پایا۔ او نو، میں یہاں کیسے سو گئی؟ نور فوراً ہی پریشان ہوئی تھی۔ شہریار اسے اپنی دونوں باہوں کے حصار میں جکڑ کے سو رہا تھا۔ ایسے میں خود کو آزاد کرانا اور وہاں سے نکلنا اسے کافی مشکل معلوم ہوا، لیکن اسے تو کرنا ہی تھا۔ اس لیے نہایت آہستگی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے حصار سے خود کو آزاد کیا اور پھر اپنی سینڈل ہاتھ میں اٹھائے دبے پاؤں وہاں سے نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی مقابل نے آنکھیں کھول کر اپنی خالی باہوں کو نہایت حسرت سے دیکھا تھا۔ اس نے ماسک مین سے ایک موقع مانگ تو لیا تھا، لیکن آریز کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی اس کے لیے محال کے مترادف تھا۔ وہ بھلا اپنے ہی شوہر کی کمپنی کو کیسے نقصان پہنچا سکتی تھی؟ رات کو وہ گھر واپس لوٹ آئی تھی، لیکن وہاں سے آنے کے بعد اس قدر خوفزدہ تھی کہ پھر نیند اس کی آنکھوں میں دور دور تک نہ آ سکی۔ صبح جب شیرنی آنٹی نے اس کا دروازہ نوک کیا تو وہ نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ شدید سر کے درد میں مبتلا تھی۔ سوچ سوچ کے اس کا سر پھٹے جا رہا تھا، آنکھیں سرخ ڈوروں سے سجی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا نہایت اذیت میں ہے وہ۔ میم ناشتہ کر لیں، سر نے مجھے خاص تاکید کی ہے کہ آپ کو بغیر ناشتے کے کام پہ نہ جانے دوں۔ شیرینی آنٹی کے جملے جب اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ خود کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ وہ اتنی دور ہو کر بھی کیسے اس کا خیال رکھ رہا تھا؟ اس سے تو پہلے والا سنگ دل آریز بن کر رہتا تو اچھا تھا، کم از کم اتنی تکلیف تو نہ ہو رہی ہوتی، اتنا گلٹ محسوس نہ ہو رہا ہوتا۔ اوکے آپ جائیں، میں آ رہی ہوں۔
اس نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے آہستگی کے ساتھ آواز لگائی۔ وہ بسما کو پوچھنے جانے والی تھی تو سوچا کچھ فروٹس لے لے راستے میں سے اس کے لیے۔ وہ فروٹ لینے کے لیے ابھی اپنی گاڑی سے اتری ہی تھی کہ سامنے سے اس کا ٹکراؤ ایک جانے پہچانے شخص سے ہوا۔ زویا! حارث کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر ابھی وہ جانے ہی لگی تھی کہ مقابل نے اس کی کلائی پکڑی۔ تم بیمار ہو کیا؟ حارث پہلی نگاہ میں ہی اس کا چہرہ دیکھ کر بھانپ گیا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے کسی بات کو لے کر۔ اس کی آنکھوں کے نیچے کالے ہلکے نمایاں تھے، چہرے کا رنگ سفید پڑ رہا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے کافی پریشان رہ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے ٹھیک طرح کھانا پینا سونا سب چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت بس خوف زدہ سی رہتی۔ نہیں، ایک لفظی جواب دے کر وہ جانا چاہتی تھی، مگر حارث نے اس کی کلائی نہ چھوڑی۔ زویا، اجنبیوں جیسا بیہیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ میں یہاں واپس ہی صرف تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، چونکہ مجھے لگتا ہے میری وجہ سے تم آریز کے ساتھ پھنس گئی ہو۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ زویا فوراً ہی اس کی بات کاٹتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال جتاتے ہوئے بولی، مسٹر حارث، مجھے نہیں یاد ہمارا ماضی کیا ہے، اس لیے ہم اجنبی ہی اچھے ہیں۔ اور رہی بات آریز کی تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت خوش ہوں، آپ کو ضرورت نہیں ہے میری فکر کرنے کی۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر اس سے اپنی کلائی چھڑاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کیا تم جانتی ہو اس وقت آریز عدن کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پورے بزنس ورلڈ میں یہ بات مشہور ہو رہی تھی کہ بلیک ٹائیگر کا نشانہ ان دنوں عدن چوہدری ہے، اور کون نہیں جانتا تھا جس کے پیچھے بلیک ٹائیگر پڑ جائے وہ شخص پھر تباہ و برباد ہو کر ہی رہتا ہے۔ حارث جاننا چاہتا تھا کیا زویا اس بات سے واقف ہے کہ اس کا دوست اس وقت آریز کے نشانے پر ہے؟ جی نہیں، پہلے عدن نے میرے شوہر کی پیٹھ پیچھے وار کیا، پھر میرا شوہر اب جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ حارث تو دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پہ یقین نہ آیا کہ زویا اقسم چودھری آریز ملک کے حق میں بول رہی ہے۔ ایسا کیا جادو کر دیا تھا آریز نے اس پر؟ جہاں تک مجھے یاد ہے عدن تمہارا بچپن کا دوست ہے، حارث نے جیسے اسے جتانا چاہا۔ تھا، ہے نہیں، وہ نروٹھے سے لہجے میں تصحیح کرنے لگی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ اب تجسس سے پوچھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حارث، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، اس لیے پلیز میری زندگی میں دخل دینا بند کرو اور جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہو۔ زویا نے دیکھ لیا تھا آریز کیسے اس پر اندھا یقین کرتا ہے، اور اب وہ خود بھی اس اندھے اعتبار کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے جتنا ممکن تھا وہ خود حارث سے دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، لیکن پھر بھی اگر تمہیں کبھی میری مدد کی ضرورت ہو تو میرا نمبر ہے تمہارے پاس، بس ایک میسج اور مجھے اپنی مدد کے لیے حاضر پاؤ گی، اوکے؟ حارث کا دل مطمئن نہیں تھا اس کی باتوں سے، چونکہ اس کی بے رنگ آنکھیں، اس کا سفید پڑتا چہرہ کوئی اور ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ اگر وہ خوش تھی تو پھر آنکھوں کے نیچے یہ کالے ہلکے کیوں؟ چہرہ اتنا سفید کیوں؟ یقیناً کوئی نہ کوئی چیز تھی جو اسے پریشان کیے ہوئے تھی۔ اوکے، زویا نے اسے سرسری سے انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئی، جبکہ حارث وہیں کھڑا ہو کر اسے فروٹ خریدتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کیسی ہو زویا؟ وہ گھر پہنچی ہی تھی کہ اس کے سیل پر میسج کی ٹیون رنگ ہوئی۔ ان نون نمبر سے میسج دیکھ جیسے حلق تک کڑوا ہوا ہو اور جان پھر مانو ہلکان ہوئی ہو۔ مجھے اگنور کرنے کی غلطی مت کرنا زویا، ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے میسج کا رپلائی نہیں کیا تو صرف 2 منٹ بعد دوبارہ میسج موصول ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی دھمکی سے ڈرتے ہوئے اس نے فوراً رپلائی کیا اور گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ آج کا دن کیسا گزرا؟ اس کا اگلا میسج پڑھ زویا نے اپنے سرخ ہونٹوں کو ناگواری سے سکیڑا۔ آخر یہ شخص ایسے سوالات کیوں کر رہا ہے جیسے اس کا شوہر ہو؟ آپ کو کوئی کام ہے سر؟ اس نے فوراً جذبز ہو کر ٹائپ کیا، لیکن پھر ڈر کر مٹا دیا۔ اچھا تھا۔ اور کسی سے ملی تھی آج؟ اس کے اگلے سوال پر زویا الجھی۔ کیا یہ شخص اس پہ نظر رکھ رہا ہے؟ نہیں تو، اس نے صاف انکار کیا۔ دیکھو زویا، مجھے جھوٹ سے بہت سخت نفرت ہے، اس لیے میرے ہر سوال کا جواب صرف اور صرف سچ دو، ورنہ میں دوسرا موقع نہیں دوں گا تمہیں۔ اب میں پھر پوچھ رہا ہوں، کسی سے ملی تھی آج؟ اس کا دھمکی آمیز میسج پڑھنے کے بعد زویا نے اپنی پیشانی نہایت چڑھتے ہوئے مس لی، ساتھ ہی سیڑھیوں پر تیزی سے چڑھتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنا ہاتھ میں پکڑا پرس نہایت جھنجھلا کر بیڈ پر پھینکا۔
بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا موبائل اٹھا کر دیوار پہ دے مارتی۔ انسان کو اگر حد سے زیادہ خوف زدہ کر دیا جائے تو اس کے اندر چڑچڑاہٹ کا عنصر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ ہاں، فقط ایک لفظی میسج ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا۔ کون تھا وہ؟ تمہیں اس سے کیا؟ اس نے نہایت آگ بگولا ہو کر میسج ٹائپ کیا، مگر پھر آریز کا خیال آیا اور اس نے الٹے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی۔ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے میسج واپس مٹا دیا۔ حارث میرا دوست ہے۔ کیا بات کی تم نے اس سے؟ کیا تم چیٹ کر رہی ہو آریز کو؟ شکل اچھی نہ ہو تو انسان بات ہی اچھی کر لیتا ہے۔ ہم صرف اتفاقی طور پر ملے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا میری طبیعت کے حوالے سے، اور میں نے اسے بتا دیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، اسے میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی بات نہیں ہوئی؟ زویا نے اس کے سوالات سے محسوس کیا جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا ہو کہ اس کی اور حارث کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ وہ مجھے عدن کے بارے میں بتا رہا تھا، میرے بچپن کے دوست کے بارے میں، کہ میرا شوہر کاروباری معاملات میں اسے نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ذرا بیزی ہوں، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ زویا اس کے میسج پر منہ بسورنے لگی۔ وہ تو اسے ایسے بتا رہا تھا جیسے وہ مرے جا رہی ہے اس سے بات کرنے کے لیے۔ ویسے میں پوچھنا تو بھول گیا، آریز کا ڈیٹا کب تک لا کے دے رہی ہو مجھے؟ میں نے ذرا دوستانہ ماحول کیا قائم کیا، تم نے تو مجھے سیریسلی لینا ہی بند کر دیا۔ اس کا اگلا میسج پڑھتے ہی زویا کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا۔ یہ وہی سوال تھا جس سے وہ بھاگ رہی تھی کافی دنوں سے۔ آج رات 8 بجے ہوٹل آ جانا، اور اس بار کوئی چالاکی نہیں۔ زویا ابھی جوابی میسج ٹائپ کرنے ہی لگی تھی کہ اس سے قبل ہی ماسک مین کا دوسرا میسج موصول ہوا، جسے پڑھنے کے بعد اسے اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے۔ یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر روتے ہوئے بولی۔ وہ آریز سے دغا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی شادی بھی تو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ زندگی بھر کے لیے اسے کھونا بھی تو نہیں چاہتی تھی۔ نہایت پریشانی کے عالم میں وہ اٹھی اور اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تو سامنے موجود چیئر پر بیٹھے شخص کو دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ آریز! وہ اسے دیکھ کر بڑی پیاری سی مسکان چہرے پر سجائے اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا۔ وہ تو یہاں ڈیٹا لینے آئی تھی، مگر آریز کو سامنے کھڑا دیکھ اب بری طرح گڑبڑا گئی۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ مقابل نے محسوس کیا کہ بجائے خوشی سے اس کے گلے آ لگنے کے، وہ تو اپنی جگہ منجمد ہو کر پریشان نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ اس کے کیے سوال پر وہ بوکھلا کر فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو ادھر آؤ۔ زویا کا ریئیکشن بڑا عجیب لگا اسے، اس لیے خود قریب آنے کی دعوت دینے لگا۔ ہاں؟ زویا کے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آریز کا یوں اچانک واپس آ جانا اس کے لیے بہت خطرناک تھا۔ اب وہ کیسے ڈیٹا چوری کر کر لے کر جائے گی؟ کیا ہو گیا ہے زویا؟ اس حسین گڑیا کو ابھی بھی اپنی جگہ منجمد کھڑا دیکھ مقابل نفی میں سر جھٹکتے ہوئے خود ہی اس کے قریب آن پہنچا اور اسے اپنی دونوں باہوں کے حصار میں بڑی نرمی کے ساتھ جکڑا۔ پھر اس کے کان کے پاس منہ لا کر اب آہستگی سے سرگوشی کرنے والے انداز اور فکر مند لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اور بس اس نوجوان کا فکر مندی سے پوچھنا تھا کہ زویا کے آنسو بے چین ہو گئے بہنے کے لیے۔ گرم لاوے کی طرح وہ اس کے چہرے پر پھسل آئے تھے۔ کچھ نہیں، بس تمہیں بہت مس کیا۔ تم کیوں چلے گئے تھے مجھے اچانک چھوڑ کر؟ اب جا کے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نوجوان کی کمر کے گرد باندھا تھا۔ اس نے بہت پیار سے شکوہ کیا، جس پر اس نے محسوس کیا کہ مقابل نے اپنی باہیں مزید اس کے نازک وجود پر تنگ کی، جیسے سمو لینا چاہتا اس کے وجود کو خود میں۔ تم اچانک فکر لگی تھی مجھے تمہاری۔ شرینیا آنٹی نے بتایا تم کھانا بھی ٹھیک طرح نہیں کھا رہی ہو آج کل، اس لیے میں کام چھوڑ کر آ گیا۔ اس کا یہ فکر مند لہجہ ہی تو تھا جو مزید گلٹی کرتا تھا اسے۔ تم صرف میرے لیے واپس آ گئے؟ اس کے سینے سے ذرا سا ہٹ کر وہ اب اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اپنی بیوی کا خیال رکھنا میری پہلی ڈیوٹی ہے۔ اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر نرمی سے اسے چومتے بڑی محبت سے گویا ہوا، جس پر وہ مسکرا کے واپس اس کے سینے سے لگ گئی۔ ویسے تم میری اسٹڈی میں کیا کر رہی تھی؟ ڈونٹ سے میری یاد آنے پر اسٹڈی روم میں آ کے بیٹھ جاتی ہو۔ وہ مضحکہ خیز انداز میں گویا ہوا۔
اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ خوش ہوا ہے اسے اپنی اسٹڈی روم میں دیکھ کر، جبکہ مقابل اس کا پہلا سوال سن ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گئی، مگر جب اس کے آگے کی بات سنی تو اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے سینے پہ ہلکے سے مارتے ہوئے بولی، تنگ مت کرو مجھے۔ اس نے بہت ہولے سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تھا، جبکہ مقابل اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں جکڑے کتنی دیر یوں ہی کھڑا رہا۔ میں آج نہیں آ سکتی، آریز واپس آ گیا ہے۔ وہ نہانے گیا ہوا تھا جب زویا نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر ماسک مین کو میسج کیا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے میرے کام سے مطلب ہے صرف۔ دوسری جانب سے فوراً میسج موصول ہوا، جیسے اسی کے میسج کے انتظار میں بیٹھا ہو، مگر میں آریز کی موجودگی میں کیسے لے کر آ سکتی ہوں؟ اسے لگا تھا ماسک مین سمجھے گا اس کی مجبوری کو، لیکن اس کا جواب پڑھ اب وہ پریشان ہو گئی تھی۔ آریز کی موجودگی میں یہ ناممکن ہے، اس نے تیزی سے ٹائپ کیا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری جانب سے آنے والا سپاٹ جواب زویا کو پریشان کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اب لرزنا شروع ہو گئے۔ وہ ابھی جواباً میسج ٹائپ کرتی، اس سے قبل ہی واش روم کا دروازہ کھلا اور ٹاول باندھے آریز واش روم سے باہر نکلا۔ کیا ہوا؟ چہرے کے رنگ کیوں اڑے ہوئے ہیں تمہارے؟ زویا کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی آریز فکر مندی سے استفسار کرنے لگا۔ نہیں، وہ دراصل بسما کی کال تھی، اس کے پیٹ میں پھر سے درد ہو رہا ہے، کیا میں اسے مل کر آ جاؤں؟ زویا کے لچکدار لہجے میں پوچھتے ہی مقابل نے بغور اسے دیکھا۔ میں نے کب تمہیں بسما کے پاس جانے سے روکا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مقابل کو مطمئن کرتی، لیکن وہ اس حالت میں کب تھی؟ یہ تو شکر ہے کہ اس کا پورا وجود کمبل میں لپٹا ہوا تھا، ورنہ وہ دیکھ لیتا کہ کیسے کپ کپا رہی ہے وہ۔ آریز بال ڈرائی کرنے کے بعد بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا، جبکہ زویا نہانے چلی گئی۔ جب وہ نہا کر باہر نکلی تو آریز کو سوتا ہوا پایا۔ یہ اچھا موقع تھا، وہ فوراً ہی دبے پاؤں کمرے سے نکل کر اسٹڈی روم میں پہنچی۔ اس نے کمرے کی لائٹس آج آن نہیں کی تھی، اس خوف سے کہ کہیں آریز کو اس کی موجودگی کا علم نہ ہو جائے۔ اندھیرے میں ہی اس نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ چند لمحوں کے لیے شدید گلٹ نے اسے اپنی جکڑ میں لیا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اگر آریز کو بعد میں پتا چلتا ہے تو کیا وہ اسے معاف کر دے گا؟ اپنی جس شادی کو بچانے کے لیے وہ اتنا بڑا جوخم اٹھا رہی ہے، کیا پھر وہ تب بچ پائے گی؟ سارے خیالات کو جھٹکتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا۔ وقت نہیں تھا اس کے پاس زیادہ۔ اگر آریز جاگ گیا تو پھر وہ ڈیٹا چرا نہیں سکے گی۔ اس لیے زیادہ نہ سوچتے ہوئے پین ڈرائیو لگا کر اس نے ڈیٹا کاپی کرنا شروع کیا۔ ڈیٹا کاپی ہو رہا تھا اور اس کی نگاہیں مسلسل دروازے پر لگی تھی۔ ذرا سی بھی آہٹ اس کا دل بند کرتی معلوم ہوتی۔ شکر۔ کام ختم ہوتے ہی اس نے تیزی سے اپنی پین ڈرائیو باہر نکالی اور لیپ ٹاپ بند کیا اور پھرتی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ دبے پاؤں دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آریز ابھی بھی سو رہا تھا۔ اپنا پرس اور سیل اٹھا کر اب وہ باہر کی جانب چل دی تھی۔ اس نے 2-3 بار دروازہ نوک کیا، مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ آواز نہ آنے کے سبب اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر موڑا اور یہ دیکھ وہ حیران رہ گئی کہ دروازہ کھل گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر کے اندھیرے نے اس کا خیر مقدم کیا۔ آج کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کوئی ہے؟ اس کی آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ پھر اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آواز لگائی۔ لگتا ہے مجھے بلا کر خود نہیں آیا۔ ایک کام کرتی ہوں، جلدی سے نکل جاتی ہوں، بعد میں کہوں گی کہ میں تو آئی تھی، تم ہی موجود نہیں تھے۔ آواز دینے کے باوجود جب کوئی جوابی آواز کانوں کی سماعت سے نہ ٹکرائی تو وہ بڑا خوش ہو کر جانے لگی، مگر ابھی 2-3 قدم ہی چلی تھی کہ پیچھے سے آنے والی سرد آواز نے اس کے قدموں کو زنجیر کیا۔ بچوں کی طرح شور کیوں مچا رہی ہو؟ زویا نے اس کی آواز پر تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ سامنے والے کمرے سے نکل کر آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دم خشک ہوا۔ لمحہ بھر کے لیے جو چہرے پر خوشی آئی تھی وہ فک ہوئی۔ نہیں، وہ… زویا بوکھلا گئی۔ ڈیٹا لائی؟ اس نے آتے ہی ڈائریکٹ کام کی بات کی۔
ہاں یہ لو۔ اس نے پرس سے پین ڈرائیو نکال کر اس کے آگے بڑھائی۔ تم تو واقعی لے آئی۔ زویا نے محسوس کیا جیسے حیرت ابری ہو اس کے لہجے میں۔ اور میں سمجھ رہا تھا تم اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دو گی۔ اس کا ادا کیا جملہ زویا کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتارنے لگا۔ تمہارے بلیک میل کرنے کی وجہ سے ہی میں مجبور ہوئی ہوں، اس لیے شریف مت بنو اب تم۔ زویا فوراً ہی جذبز ہو کر بولی، جس پر مقابل نے بغیر کوئی جواب دیے اس کے ہاتھ سے پین ڈرائیو لے لی اور کمرے کی جانب رخ کیا۔ تم کیا مذاق کرتی ہو میرے ساتھ ہر بار آ کر؟ کچھ وقت بعد وہ ماسک مین غصے سے آ کر استفسار کرنے لگا۔ مانا اندھیرے کے سبب زویا اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن اس کی آواز بتانے کے لیے کافی تھی کہ کافی آگ بگولا ہو رہا ہے وہ۔ کیا؟ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی زویا کو کہہ آنے لگی اور اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سامنے واش روم ہے۔ ماسک مین کی آنکھیں لمحہ بھر میں بدلیں۔ اس نے انگلی کے اشارے سے واش روم کی نشاندہی کی۔ زویا ایک لمحے کی دیری کیے بغیر منہ پر ہاتھ رکھے واش روم کی جانب دوڑی تھی۔ الٹی کرنے کے بعد جب وہ پلٹی تو یہ دیکھ حیران رہ گئی کہ ماسک مین اس کے قریب ہی کھڑا ہے۔ تم پریگننٹ ہو؟ اس کے لہجے میں چہک تھی یہ سوال کرتے وقت۔ اگر ہوں بھی تو یہ میرے شوہر کا بچہ ہے، تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ زویا فوراً ہی جذبز ہو کر بولی، جس کے جواب میں مقابل نے کچھ نہ کہا اور اس کے سامنے ہی صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہم باقی باتیں بعد میں کر لیں گے، مجھے اپنی طبیعت صحیح محسوس نہیں ہو رہی اب۔ زویا کے کہتے ہی اس نے اس بات میں سر ہلایا اور جانے کی اجازت دے دی۔ وہ حیران ہوئی تھی، اتنی آرام سے کیسے مان گیا یہ شخص۔ وہ واپس آئی تو آریز کو سوتا ہوا پایا۔ وہ تیزی سے آ کر اس کے سینے سے لگ کر لیٹ گئی تھی۔ تم لوٹ آئیں؟ بغیر آنکھیں کھولے آریز نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں۔ اس نے اپنا چہرہ اب آریز کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ اب تو اور کہیں نہیں جانا تم نے؟ نہیں، بس تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی نازک باہیں اس کی کمر کے گرد باندھتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ نرمی سے بولی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ آج تو ماسک مین سے بچ گئی، لیکن آگے کا کیا؟ وہ نہیں دے سکی اسے آریز کا ڈیٹا، ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اس کا شوہر دن رات محنت کرتا ہے اس کے سامنے اس کمپنی کو ترقی دینے کے لیے۔ وہ کیسے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے، کیسے اس کے دشمنوں کی مدد کرتے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا بس آریز کے سینے میں چھپا لے خود کو اور اس دنیا کے سارے غموں سے لاپرواہ ہو جائے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ کے مطابق مس زویا پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کے مسکرا کر اسے خوشخبری دیتے ہی وہ پریشان ہوئی۔ پورے راستے وہ یہی سوچتی ہوئی آئی کہ اب وہ آریز کو ماسک مین کے بارے میں سب بتا دے گی، کیونکہ وہ حالت پریگنینسی میں مزید ماسک مین کی بلیک میلنگ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بیمار سی لگنے لگی تھی۔ تم صبح ہی صبح کہاں چلی گئی تھی؟ وہ گھر لوٹی تو آریز کو صوفے پر بیٹھا اپنا منتظر پایا۔ میں ہسپتال گئی تھی۔ کیوں؟ وہ بھی اتنی صبح؟ اس نے ایک ابرو چکا کر تفتیشی انداز میں استفسار کیا۔ وہ ویٹ، مجھے الٹی آ رہی ہے۔ وہ اپنا پرس صوفے پر رکھ کر تیزی سے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے واش روم کی جانب بھاگی۔ آریز اس کے پیچھے جاتا اس سے پہلے ہی پرس کے اندر سے ہلکا سا سفید لفافہ اسے جھانکتا ہوا نظر آیا۔ اس نے جھک کر ابھی پرس کھول کر لفافہ نکالنے کی کوشش کی ہی تھی کہ کسی نے پرس اس کے ہاتھ سے تیزی سے جھپٹا۔ زویا نے سوچ لیا تھا کہ پہلے وہ اسے ماسک مین اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوانا پیلس میں ہوا اس کے متعلق بتائے گی، پھر آریز پر سارا فیصلہ چھوڑ دے گی۔ اگر حقیقت جاننے کے بعد وہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے راضی نہ ہوا تو وہ چپ چاپ یہاں سے چلی جائے گی اپنے بچے کے ساتھ، اور اپنے بچے کی موجودگی کا اسے کبھی بھی علم تک نہیں ہونے دے گی۔ اور اسے یقین تھا کہ آریز حقیقت جاننے کے بعد اس سے منہ موڑ لے گا، کیونکہ کون سا مرد ہوگا جو ایک ایسی عورت کو اپنی عزت بنا کر رکھے جو کسی اور کے ساتھ چند راتیں گزار کر آئی ہو۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ بہت ہمت جمع کی تھی اس نے آریز کو سچ بتانے کے لیے۔ اس لفافے میں کیا ہے؟ زویا کیا بول رہی تھی اور مقابل کیا جواب دے رہا تھا؟
آریز کی ساری توجہ صرف لفافے کی جانب تھی اب۔ ابھی زویا مزید کچھ کہہ پاتی، اس سے قبل ہی آریز نے اس کے ہاتھ سے پرس جھپٹ لیا اور تیزی سے لفافہ نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ زویا تم پریگننٹ ہو؟ زویا نے پہلی بار آریز کی آنکھوں کو جگمگاتے دیکھا۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تھینک یو۔